السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 6 جون 2020۔ یو اے میں کرونا کیسز کی جو تعداد ہے، رجسٹرڈ کیسز کی تعداد ہے، وہ ہے 38,808 اور ریکور جو ہوئے ہیں وہ ہے 21,806 اور ڈیتھ جو ہوئی ہے 276۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کل کی جو ڈیٹ میں 274 تھے، کل کی ڈیٹ میں 275 تھے، تو آج 276 کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈیتھ ہوئی ہے۔ یو اے میں کرونا کے حالات بہتر ہیں، ریکوری بہتر ہو رہی ہے اور ڈیتھ کی تعداد بھی کم ہے۔ ورلڈ لیول پر جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 67,99,713 اور ڈیتھ جو ہوئی ہے 3,97,388 اور جو پاکستان میں کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 98,943، ریکور جو ہوئے ہیں 33,465 اور ڈیتھ جو ہے 2,002۔ تو پاکستان میں کرونا کے حالات بہت مشکل میں پیک پر جا رہے ہیں، کیسز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، تقریباً 1 لاکھ ہونے والی ہے، اور جو ڈیتھ کی یعنی اموات کی تعداد ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے۔ ریکور بھی ہو رہے ہیں لیکن کم، ٹھیک ہے۔ تو سچویشن جو ہے بہت گمبھیر ہے، پاکستان میں پیک پر جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹیں اوپن ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ابھی سختی کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جرمانے بھی کیے جا رہے ہیں، روکا بھی جا رہا ہے اور سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، کیونکہ یو اے میں بھی یہی ہے کہ یہاں پر سزائیں بھی سخت دی جاتی ہیں اور جرمانے بھی بڑے بڑے کیے جاتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ انہوں نے پروگرام شروع کر دیا ہے کہ جو وائلیشن کرے گا اس کی تصویر بھی شائع کر دی جائے گی، یعنی نیوز پیپر میں ان کی تصویر بھی آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو مکمل طور پر بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، معاشرے کی طرف سے اور نیوز پیپر کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دوسرا حربہ ڈھونڈا ہے انہوں نے سزا کا، یعنی ذہنی طور پر سزا دی جائے اس کو۔ پہلے جرمانے کیے پھر بھی کام نہ ہوئی، تو ابھی جو انہوں نے کہا ہے کہ جو وائلیشن کرے گا اس کی تصویر بھی شائع کر دی جائے گی۔ اس طرح وہ تصویر جب اخبار میں آئے گی، جب نیوز پیپر میں آئے گی، تو اس کے لیے بےعزتی کا سامان ہوگا، دنیا اس کی شیم کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو صورتحال ہے دبئی کی۔ باقی جو امریکہ ہے، یو ایس اے ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ جارج فلائیڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یعنی سیاہ فام کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس میں ہڑتالیں، دنگے فساد، جلاؤ گھراؤ کی پوزیشن جاری ہے۔ واشنگٹن وائٹ ہاؤس کے سامنے بہت بڑا کراؤڈ جمع ہو چکا ہے اور وہاں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے، اور وہاں جو ٹرمپ صاحب ہیں، یعنی پریزیڈنٹ ہیں جو یو ایس اے کے، انہوں نے آرمی بلا لی ہے۔ اب آرمی جو ہے امریکہ کے روڈوں پر بھی گشت کرتی نظر آئے گی آپ۔ تو اگر دنیا وائلیشن کرتی ہے تو امریکہ پابندی لگا دیتا ہے، کسی بھی ملک میں وائلیشن ہوتی ہے، ہڑتال ہوتے ہیں، جلاؤ گھرا ہوتا ہے، تو وہ پابندی لگا دیتا ہے۔ لیکن اپنے ملک میں کیا صورتحال ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اب اس کی حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے، دن بدن امریکہ کی معیشت بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے ہنگاموں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو 25 سے زیادہ اسٹیٹ جو ہیں وہ کرفیو کی زد میں ہیں، ہنگاموں کی زد میں ہیں، اور 70 سے زیادہ سٹی جو ہیں وہ ہنگاموں کی زد میں ہیں، وہاں ہنگامے ہو رہے ہیں، اور وہاں کرفیو اور پولیس جو ہنگامے کر رہے ہیں ان کو روک رہی ہے، ان کو ریسٹرینس پیدا کر رہی ہے، اور ان کو تھوڑا منع کر رہی ہے اور سختی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے بین الاقوامی طور پر یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کی وار جاری ہے۔ کل جو ہے فلیگ میٹنگ ہوئی آرمی کے سربراہوں کے درمیان، انڈیا اور چائنا کے جو آرمی کے سربراہ ہیں ان کے درمیان،
فلیگ میٹنگ ہوئی. فلیگ میٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جنگ کی جو شرائط ہیں وہ طے کی جاتی ہیں. تم ادھر نہیں بڑھو گے, تم ایسا نہیں کرو گے, فائرنگ نہیں کرو گے بغیر بتائے. تھوڑا بہت اصول جنگ کے جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں. باقی ملکی سطح پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, نہ یہ ٹاک خشو ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی بین الاقوامی طور پر کوئی ایسا اثر ہوتا ہے. بہرحال میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, جو فاتح ہوتا ہے وہ شرائط طے کرتا ہے, جو مفتوح ہوتا ہے اس کو شرائط ماننی پڑتی ہے. کل بھی یہی ہوا. چائنا نے جو شرائط طے کی اس نے انڈیا کو کلوز کر کے رکھ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے جو گزارش کی وہ یہ کی کہ ہماری جنگ تو آپ نے کر لی, ہماری زمین پر قبضہ بھی کر لیا, لیکن اس بات کو چائنا ماننے کے تیار نہیں ہے کہ یہ تمہاری زمین ہی نہیں ہے. یہ ہماری زمین تھی, ہم نے لے لی, خالی پڑی ہوئی تھی, آپ اس پہ آ جا رہے تھے, تجارت کی غرض استعمال کر رہے تھے, پھر آپ نے روڈیں بنانا شروع کر دی. لہٰذا ہماری زمین تھی, ہم نے اس پر قبضہ کر لیا, تو لہٰذا یہ تمہاری زمین ہی نہیں ہے. پہلے یہ بات انڈیا تسلیم نہیں کرتا تھا, لیکن اب وہ تسلیم کر چکا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے متنازع علاقہ تھا. یہ نہیں کہا کہ چائنا کا علاقہ ہے, یہ کہا کہ متنازع علاقہ تھا. متنازع علاقے سے یہ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہماری عوام مطمئن ہو جائے گی کہ وہ ہمارا علاقہ نہیں تھا, چائنا نے قبضہ نہیں کیا, چائنا نے اپنا علاقہ ہی واپس کیا. اس سے یہ ہوگا کہ میڈیا کی سطح پر جو حکومت ہے اس کو سبکی حاصل نہیں کرنی پڑے گی. یہی جواب ہوگا کہ چائنا کی اپنی زمین تھی, اس نے لے لی. تو لہٰذا اس خبر کو انڈیا نے میڈیا کی سطح پر دبانے کی کوشش کی ہے, لیکن باہر سے جو نیوز ہے وہ آ رہی ہے. واشنگٹن سے بھی کچھ نیوز, اپنا چائنا سے بھی کچھ نیوز آ رہی ہیں, چینی گورنمنٹ کی طرف سے, شنگھائی سے کچھ خبریں آ رہی ہیں. ان کو بھی ہمارا میڈیا شائع کر رہا ہے, یعنی پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے, لیکن انڈیا کا جو میڈیا ہے, جو انڈین گورنمنٹ کا میڈیا ہے وہ خاموش ہے. وہ صرف پاکستان پر بھونکتا ہے اور پاکستان کے خلاف ہی بات کرتا ہے. باقی چائنا کے خلاف اس کا مورال ڈاؤن ہے, وہ ہاتھ بندھے ہوئے ہے. تو کل بھی اسی طرح ہوا کہ ہمارے بارڈر پر ہمارے دشمن ملک نے دوبارہ ایک ہیلی کاپٹر چھوڑا, چھوٹا جو ہیلی کاپٹر ہوتا ہے جسے ڈرون کہتے ہیں, وہ چھوڑا. ہماری آرمی نے اسے بھی مار گرایا. تو ہماری آرمی مسلسل ان کے جو خفیہ جہاز ہیں وہ گرا رہی ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ثبوت مل جاتا ہے کہ ہماری آرمی سوئی نہیں ہے, جاگ رہی ہے. تو یہ تو تھی جنگ کی صورتحال. اب انڈیا یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس جنگ میں گھسیٹا جائے اور بعد میں بین الاقوامی طور پر شور مچایا جائے, کیونکہ اگر کوئی قصور پاکستان کا ہو تو بین الاقوامی دنیا کو بولنے کا موقع مل جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بھی ملک دشمن اثر بیٹھے ہوئے ہیں, جو میڈیا میں بھی ہیں, سیاست میں بھی ہیں, عدلیہ میں بھی ہیں. یعنی ہر سطح پر ہمارے ملک کے خلاف جو لوگ ہیں, ہمارے ملک دشمن اثر ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہمارے ملک کی کمزوری کی کوئی خبر ہو, یعنی ایسی خبر ہو جس میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہو, تو فوراً ہی اٹھا دیتے ہیں اور اس کو بین الاقوامی دنیا تک لے جاتے ہیں. ان کو ہر چیز یاد آ جاتی ہے, لیبر بن جاتے ہیں, اور ان کو پورے حقوق یاد آ جاتے ہیں. لیکن جب بات مسلمانوں کی ہو, کشمیر کی ہو, فلسطین کی ہو, ان کو کوئی حقوق یاد نہیں آتے, کوئی چیز بھی یاد نہیں آتی. یہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو اگر عمران خان کے خلاف ہو, آرمی کے خلاف ہو, یہ بھونکنا بند نہیں کرتے, یہ شروع ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک گوری نے, امریکن سٹیزن نے, عورت نے پیپل پارٹی کے کچھ لوگوں پر الزام لگائے, تو ہمارا میڈیا بات ہی نہیں کر رہا. کیوں بات نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ وہاں سے وہ لوگ پیسہ لیتے ہیں, لفافے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پی پی والوں کے خلاف کوئی میڈیا بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. کل جو پی پی والوں سے پوچھا گیا, پیپل پارٹی والوں سے پوچھا گیا, یعنی سندھ کے جو وزراء ہیں, انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ آرمی کی چال ہے, یعنی اس عورت کو آرمی نے ہمارے خلاف بہکایا ہے. کیونکہ ان کے خلاف کوئی بھی اقدام ہو جائے, کوئی بھی جرم ثابت ہو جائے, کوئی بھی کرپشن ثابت ہو جائے, یہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی اور آرمی کی چال ہے. یہ سالے کھا بھی اسی ملک کا رہے ہیں اور بکواس بھی اسی ملک کے خلاف کر رہے ہیں.
ان کا علاج ہماری آرمی کو سوچنا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو اور ہماری عدلیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ملک کے غدار ہیں، ان کو لگام ڈالنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میری ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ ہماری آرمی اور ہماری گورنمنٹ جو ہے متحد ہو کر ان غداروں کو پکڑے، اندر ڈالے اور سعودی ماڈل اور چائنا ماڈل کا ان پر اطلاق کرے اور ان سے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس لے۔ لیکن ہمارا جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے عدلیہ۔ یوں ہی گورنمنٹ ان پر ہاتھ ڈالتی ہے، عدلیہ ان کو ضمانت ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے پیپل پارٹی کے لوگ، نون لیگ کے لوگ ضمانت پر رہا ہو چکے ہیں اور اپنے گھر میں موج مستی کر رہے ہیں اور غیر ملکوں سے پیسے لے کر ان کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ملک دشمن عناصر سے مل چکے ہیں۔ باقی ملکی سطح پر الحمدللہ عالمی سطح پر ہم مضبوط ہیں۔ کوئی بھی ملک اگر ہمارا خلاف جارحیت کرے گا ہم اس کا منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہیں۔ ہماری آرمی الحمدللہ مضبوط ہے۔ کل سنا ہے کہ پی آئی اے طیارے کی جو رپورٹ ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکی ہے، امید کافی ہے جلد ہی وہ شائع کر دی جائے گی۔ عمران خان کوئی بھی رپورٹ چھپانے کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ عوام کو بتانے کے حق میں ہے کس نے قصور کیا، کون اس طیارے کا ذمہ دار ہے اور ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے گی۔ کل گورنمنٹ میں آٹا چینی بحران کے بارے میں ایک میٹنگ تھی، بڑی میٹنگ ہوئی، بڑے لوگ اس میں بیٹھے۔ عمران خان نے 7 کیٹیگری جاری کی ہیں، فکس کی ہیں اور جن پر نیب میں کیس چلائے جائیں گے اور فوجداری مقدمات ہوں گے۔ ہمارے پاکستان میں جو عدلیہ ہے، فوجداری مقدموں کا یہ حال ہے کہ باپ اگر چلاتا ہے تو اس کا پوتا آ کر اس کا انصاف لیتا ہے، یعنی فوجداری مقدمات میں ایک نسل کا ٹائم لگ جاتا ہے، یعنی ایک نسل اگر کیس چالو کر کے جاتی ہے تو دوسری نسل آ کے وہ سنتی ہے اس کا فیصلہ، تو یہ حالت ہے۔ تو دیوانی کیسوں میں تو مشہور ہے ہماری عدالتیں کہ ایک آدمی کا کیس ہوتا ہے، وہ کیس ابھی چل رہا ہے، کئی سال تک کیس چلتا رہتا ہے، اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بیٹے اور پوتے پوتیاں آ کر وہ کیس کا فیصلہ سنتے ہیں۔ دیوانی کا تو یہ حال ہے۔ اب دیوانی عدالتوں میں ہمارے جو کرپشن کے لوگ ہیں ان کے کیس چلیں گے، وہ کیا کریں گے، وہ جا کے عدالتوں کو کہہ دیں گے ہم پیسہ واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 700 روپیہ قسط، 300 روپیہ قسط، 400 روپیہ، جیسے ملک ریاض نے کیا، وہ عدالت فیصلہ دے دے گی ٹھیک ہے بھائی قسطوں میں پیسہ پے کر، تو یہ حالت ہو جائے گی ہمارے دیوانی کیسوں میں۔ باقی نیب کا جو کھیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، نیب پکڑتی ہے اور ہائی کورٹ ان کو چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ یہ جو سبسڈی کا کرپشن ہے سب سے زیادہ شریف برادروں کے خلاف ہے، زیادہ کیسز انہی کے خلاف ہیں اور زیادہ پیسہ بھی انہوں نے لوگوں نے لیا ہے، اور جہاں تک ملک کو لوٹنے کا سوال ہے انہوں نے اتنا لوٹا ہے کہ وہ اب واپس بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، ان سے ثبوت مانگے جاتے ہیں، وہ ثبوت بھی نہیں دے پاتے، کیونکہ ان کے وکلاء اور ان کو عدالتوں نے بتایا ہے آپ نے ثبوت دینے ہی نہیں ہے، ایک بھی ثبوت نہیں دینا، اور باہر آ کے شور مچاتے ہیں کہ ہم نے ثبوت فراہم کر دیے۔ تو یہ بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی گیم ہے کہ عدلیہ کی طرف سے ان کو جھنڈی کرائی جاتی ہے کہ آپ نے بولنا ہی نہیں ہے۔ ریام علی کی طرح، یہ ریام خان کی طرح وہ اب عورتوں کے کیس تو کرتے آئے ہیں، عورتوں کے ذریعے الزام تو لگاتے آئے ہیں، لیکن ابھی وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، یعنی وہ نیب پر اور ججز پر الزام لگا لیے، ویڈیو بنا لی، جس کی وجہ سے ججز بھی بلیک میل ہو چکے ہیں اور ہماری نیب بھی بلیک میل ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے خلاف وہ برابر کیسز نہ سن رہی ہے نہ برابر کیسز کر رہی ہے، نیب پکڑتی ہے، عدلیہ چھوڑ دیتی ہے، کیس نہیں کا وہی، اور بعد میں وہی لوگ آ کر گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ جیل میں رکھا گیا، ایک ثبوت بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ ثبوت تم دو گے تو فراہم کریں گے نا، ثبوت تو تمہارے اس میں ہے، عدالت نے کیس کر دیا، اب ثبوت تم نے فراہم کرنے کہ منی لانڈرنگ کا کیس کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے، پیسہ آپ نے کیسے باہر بھیجا، کیسے لے کر آئے، تو یہ تو ثبوت آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن تو نہیں دے گی، یہ کیس اپوزیشن نے چالو ہی نہیں کیا، نہ گورنمنٹ نے چالو کیا،
یہ کیس تو آپ کی پہلی حکومتوں کے بنے ہوئے ہیں. موجودہ گورنمنٹ نے تو یہ آٹا اور چینی کے بحران والا کیس ڈالنے ہیں آپ کے خلاف. اب دیکھتے ہیں نائب کیا کرتا ہے، گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اور دیوانی عدالتیں کیا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ٹڈی دل کا مسئلہ ہے. ٹڈی دل ہماری فصلوں کو تباہ کر چکی ہے، اور تباہ کرنے کے بعد اب وہ انڈیا کی طرف رخ کر چکی ہے. انڈیا والے الزام لگایا ہے کہ یہ پاکستان کی ISI نے اس کو سکھایا ہے، جاؤ انڈیا کی فصلیں جا کر تباہ کرو. اور ہمارے پاکستان میں یہ ہے کہ ٹڈی دل کو پکڑا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، کھایا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک میں کورونا کی صورت بڑھتی جا رہی ہے. احتیاط کریں، احتیاط سے کام لیں، گھروں سے نہ نکلیں، ماسک پہنیں، سینیٹائزر لگائیں اور وقفہ جاری رکھیں. اور جیسے اب بڑے بڑے لوگ یعنی ڈاکٹر بھی اس میں آ رہے ہیں، میڈیکل سٹاف بھی اس میں آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ کورونا کا شکار ہو رہے ہیں. اب اس کورونا کی وبا کو قابو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ SOP پر عمل کریں. مارکیٹیں بند کرائی جا رہی ہیں اسی سلسلے میں، کیونکہ انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے کیسز بڑھے. اب دیکھنا یہ ہے کورونا کاؤنٹ کس قدر بیٹھتا ہے. بہرحال کورونا بہت تشویشناک حد تک پھیل رہا ہے میرے دوستوں. اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر قابو کریں، مارکیٹوں میں جائیں، زیادہ باہر نہ جائیں، اور SOP پر عمل درآمد کریں. ٹھیک ہے دوستوں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس دیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوسرے دوستوں تک پہنچائیں، اور اچھا سا کمنٹس بھی دیں. ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ.